اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ احباب، آج کل کے معاشرے میں ایسے حضرات جن کی عمر 38 40 سال یا 45 سال، عموماً 35 سال کے بعد یہ عمل شروع ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو صحت مند ہیں، جو مردانہ اعتبار سے فٹ ہیں، تو جب 35 سال کی ایج کو آتے ہیں یا 38 سال کی ایج کو آتے ہیں یا 40 سال کی ایج کو آتے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے وہ مردانہ کمزوری آہستہ آہستہ بلکہ بعض دفعہ تو یکدم شروع ہو جاتی ہے۔ میرے سے آ کر کئی بھی ایسے لوگ بات کرتے ہیں کہ حکیم صاحب میں تو پہلے بالکل ٹھیک تھا، بس یہ مہینے سے ہوا ہے، یہ ہفتے سے ہوا ہے، یہ 10 دن سے ہوا ہے، بیوی کے نزدیک گیا ہوں تو بالکل کچھ نہیں ہو پایا۔ تو میرے بھائی بات اس طریقے سے ہے کہ آپ نے اپنی سیکسول جو صحت ہے اس کا خیال ہی نہیں رکھا، آپ نے اپنی مردانہ قوت کا خیال ہی نہیں رکھا، آپ نے صرف اور صرف ایک کام کیا ہے کہ بس جس وقت آپ کا جی چاہا آپ نے عورت کے ساتھ صحبت کر لی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ آپ نے اپنے مادہ تولید کو ضائع تو کیا ہے جائز طریقے سے کہ اپنی بیوی کے نزدیک آپ گئے ہیں، لیکن آپ نے اس کی تدبیر نہیں کی کہ یہ جو مادہ منویہ کا اخراج ہو رہا ہے، یہ جو جسم سے نکل رہا ہے، اس کی کمی کس طریقے سے پوری ہوگی۔ تو جب لوگ اس ایج کو آتے ہیں 38 40 سال کو 35 سال کو، تو اب ان کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ علاج کرواتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس وقت ٹائم تو لگنا ہی ہے، کیونکہ پچھلے قریباً 15-20 سال سے وہ شخص متواتر اس مادہ تولید کو جائز طریقے سے ضائع کر رہا ہے۔ بعض لوگ ناجائز طریقے سے بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے، اور کئی لوگ جائز طریقے سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو میں نے مادہ منویہ جو انسانی جسم کا ایک خزانہ ہے، جو مردانہ جسم کا ایکسٹریکٹ ہے، جو مردانہ جسم کا ست ہے، جس کو مادہ تولید بولتے ہیں، بھائی وہ مردانہ جسم کا ست کس طریقے سے ہے، کس طریقے سے وہ انسانی جسم کا جوہر ہے۔ آپ بعض دفعہ سنتے ہیں کہ فلاں خاندان میں وہ جو فلاں مرض ہے، شوگر ہے، یہ موروثی ہے، یہ ٹی بی جو ہے یہ اس خاندان میں کا موروثی مرض ہے۔ میرے بھائی وہ جو موروثی مرض ہوتا ہے وہ مادہ منویہ کے ذریعے ہی کنورٹ ہوتا ہے۔ تو ایسے احباب جو ہیں وہ اپنی مردانہ قوت کا، مردانہ صحت کا خیال رکھیں۔ ان کو چاہیے کہ سال میں ایک آدھ مرتبہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بنوا کر حکیم سے استعمال کر لیں جس سے ان کی پچھلی کمی بیشی جو ہے وہ پوری ہو جائے، جو بھی پچھلی طاقت و توانائی ان کی ضائع ہوئی ہے، جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ وگرنہ عموماً ایسا ہوتا ہے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھرے خوہ بھی مک جاندے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو مادہ تولید ہے نا، جب آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی مردانہ قوت کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی مردانہ صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو اس کا جو انجام ہے پھر وہ کمزوری کی صورت میں 35 سال 38 سال 40 سال کی عمر میں عموماً آتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جس شریک حیات کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کی کچھ خواہشات ہیں تو ظاہری بات اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں، جب اس کو مطلوبہ وہ سیکسول سیٹسفیکشن نہیں ملتی تو پھر بعض دفعہ عورتیں چور رستہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں 4 بچوں کی ماں اشنا کے ساتھ فرار، بچے تو اس نے پیدا کر لیے پھر کسی غیر کے ساتھ کیوں جاتی ہے؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس کو سیکسول سیٹسفیکشن جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ تو ایسے احباب جو مردانہ طور پر بالکل اپنے آپ کو زیرو سمجھنے لگ گئے بلکہ زیرو ہو گئے ہیں، ان کے لیے میں آج ایک زبردست سا نسخہ لایا ہوں۔ وہ یہ نسخہ قیمتی بھی ہے اور محنت طلب بھی ہے، لیکن جو لوگ بنائیں گے وہ اسے یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس میں کشتہ چاندی جو ہے وہ 3 گرام ڈالنا ہے، کشتہ مرجان آپ نے 3 گرام ڈالنا ہے، کشتہ عقیق 3 گرام ڈالنا ہے، ابریشم آپ نے اس میں 3 گرام ڈالنا ہے، عنبر 3 گرام ڈالنا ہے، کستوری آپ نے 3 گرام ڈالنی ہے، کشتہ سونا آپ نے 4 گرام ڈالنا ہے، ریگ ماہی آپ نے 3 گرام ڈالنی ہے، جون بدستر آپ نے 3 گرام ڈالنا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو آپ باریک پیس کر کالی مرچ سے کچھ بڑی گولی بنائیں، تھوڑی سی سائز میں، یا چھوٹے چنے کے برابر بنا لیں، تو وہ آپ صبح شام، پہلے 10 دن تو صبح شام استعمال کریں، اس کے بعد بے شک ایک ٹائم استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ بنائیں گے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت دیں اپنے بھائی حکیم محمد رضا دیوان کو۔ اللہ حافظ۔